السلام علیکم۔ یہ ایک میں آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں۔ یہاں پر اب آج سے کوئی 4-5 دن پہلے ایک چھوٹا سا کھوکھا ہوا کرتا تھا، جس میں یہ چائے وغیرہ کی مطلب سمجھ لیں کہ ایک چائے کی سروس ہی تھی۔ کچھ غریب لوگ اس کو چلا رہے تھے، ظاہر بات ہے سی ڈی اے کے ساتھ کوئی مکمکا ہوا ہوگا ان کا۔ تو یہاں پر آلموسٹ تقریباً 7-8 لوگوں کا روزگار لگا ہوا تھا، ان کے گھر چل رہے تھے۔ مطلب آپ سمجھ لیں کہ 7-8 فیملیاں چل رہی۔ بدقسمتی سے جب بھی کچھ عرصہ گزرتا ہے اور یہ سی ڈی اے والوں کو یا تو ماہانہ پیسے نہ ملیں یا کسی طریقے سے بھی معاملات کہیں گڑبڑ کر جائیں، تو سی ڈی اے کے 2-4 ٹرک آتے ہیں اور اس طرح کے کھوکھوں کو گرا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ غریب لوگ ایک دم بے روزگار ہو جاتے ہیں، پریشانی کی حالت میں۔ یہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ بنائیں، پھر یہ 2-4 مہینے چلتے ہیں، اس کے بعد پھر گرا دیے جاتے ہیں۔ اور سی ڈی اے کے ساتھ ساتھ لوکل تھانے کی پولیس بھی آ کے ان سے فری میں کھانا بھی کھا جاتے ہیں، چائے بھی پی لیتے ہیں۔ سامنے ایک آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ایک سوزوکی کے اوپر فروٹ بک رہا ہے۔ یہاں پر یہ بیچارے بھی اس گرمی میں صبح 9 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے بھی باقاعدہ بھتے لیے جاتے ہیں، اور سی ڈی اے کے ساتھ ساتھ لوکل پولیس والے بھی فری فروٹ بھی لے جاتے ہیں، اور منتھلی وہ بھی کچھ نہ کچھ لے جاتے ہیں۔ سمجھ یہ نہیں آتی، اور کہا یہ اس دفعہ تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اس کی وجہ سے ہم نے یہ سب گرا دیے۔ تو سپریم کورٹ بالکل آرڈر دینی چاہیے، اعلیٰ عدالت ہے پاکستان کی، لیکن سپریم کورٹ پھر ان کو بھی پوچھے نا جن کی بیک پہ کوئی بڑے بیوروکریٹس ہیں، اور جنہوں نے 8-8 10-10 کنال کی جگہ سی ڈی اے کی قابض ہے، اس پہ قابض ہیں، اس کو اپنے ہوٹل میں شامل کیا ہوا ہے۔ منال والوں کو تو نوٹس دے دیا جاتا ہے، وہ 3 مہینے کا سٹے لے لیتے ہیں۔ یہ غریب لوگ چونکہ وکیل افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کی کھوکے وہ گرانا تو یہ سی ڈی اے والے اپنا فرض سمجھتے ہیں، اس طرح کے گرا دیتے ہیں، اس طرح تباہ و برباد کرتے ہیں کہ ان کے دل کی کیفیت اس وقت صرف اللہ کو پتہ ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ عدلیہ ضرور ایکشن لے، لیکن ان پہ بھی لے جنہوں نے F7 F8 F10 کے بڑے بڑے گھروں میں جو لوگ رہتے ہیں، اور انہوں نے 4-4 3-3 کنال کی زمین قبضے کی، اس پہ قابض ہیں، وہاں پارک بنائے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں۔ وہاں سی ڈی والے کبھی نہیں گئے، نہیں جا سکتے ہیں، جائیں گے تو نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو جب تک اس ملک کے اندر یہ بے انصافیاں چلتی رہیں گی تو اللہ گواہ ہے کہ پھر ہم اسی طرح کے مسائل فیس کرتے رہیں گے۔ کبھی بارشیں نہیں ہوں گی، کبھی گرمی بہت پڑے گی، کبھی اگر بارش ہوگی تو وہ نقصان کرے گی، سیلاب کی شکل اختیار کر جائے گی۔ تو چاہیے یہی ہے کہ کم از کم انصاف کا معیار برابر رکھا جائے، صرف غریبوں کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ یہی لوگ ہیں، آپ ان کو آج بے روزگار کرتے ہیں، کل کو یہ مجبور ہو کے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دہشت گرد بھی بنیں گے، ڈاکو بھی بنیں گے، کچے پکے کے علاقے میں بھی جائیں گے، ہر طرح کے کرائم کی طرف بھی جائیں گے۔ کیونکہ وہ اگر باعزت طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے اور اپنے بچوں کے لیے رزق کما رہا ہے، تو اس کے ساتھ جب آپ یہی آنکھ مچولی چلتی رہے گی، کبھی ان کے ٹھیے گرا دیں گے، کبھی وہ ان کو اجازت دے دیں گے بنا لو۔ یہ بناتے بھی انہی کی اجازت سے ہیں، انہی کے بندے ان کو آ کے کہتے ہیں جی بنا لیں جی، خرچہ دیں، اور گراتے بھی پھر یہی لوگ ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور ان کا نوٹس اس اعلیٰ عدلیہ کو بھی لینا چاہیے کہ غریب کے ساتھ اور امیر اور غریب کے انصاف کے اندر کیوں فرق رکھا گیا ہے۔ اگر آپ نے ایکشن لینا ہے تو پھر لینا۔ بڑے بڑے ہوٹلوں نے یہاں پر کافی زمین قابو کی ہوئی ہے، اس کو بھی خالی کرائیں ان سے۔ تو اس سب چیزوں کو جب تک ہم نہیں محسوس کریں گے، نہیں دیکھیں گے، تو یہ غریبوں کا حق مارنے کے مترادف ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کے جج صرف مطلب نکلیں، وہ بیس بدل کے نکلیں، دیکھیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ پروٹوکول کے ساتھ آئیں، اکیلے آئیں، ذرا دیکھیں عوام کس طریقے سے زندگی کے کٹھن دن گزار رہی ہے۔ یہ ان کا فرض بنتا ہے، اس کے لیے وہ جواب دہ بھی ہیں۔ اگر وہ انصاف کا معیار میں فرق رکھیں گے، وہ اللہ کو جواب دیں بروز آخرت۔ اللہ حافظ۔